تو یہ شکستہ دل, ٹوٹا ہوا دل اللہ کی بارگاہ میں کیوں اتنا منظور نظر و قبول ہوتا ہے؟ شکستہ دل, چوٹ کھایا ہوا انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اس پکار کے اندر اخلاص بے پناہ ہوتا ہے. سر یہ جو غیب کا علم ہے سر, منع ہونے کی حکمت کیا ہے سر اس کے پیچھے؟ اس کو میں علم غیب نہیں مانتا. کئی 100 صدیوں پر محیط تجربے کی بنیاد پر ورک آؤٹ کی, جتنے انسان ملے ان کے اندر جو چیزیں کامن تھی, ان کے جو حالات تھے, اس کو انہوں نے پرنسپل بنا لیا. بڑے لوگ انتہائی پارسا ہوتے ہیں, 5 فرض نمازیں, اس کے بعد چاشت کی, اشراق کی اور تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں, انتہا کی تسبیح کرتے ہیں, اللہ موقع دیتا ہے حج عمرہ بھی کرتے ہیں, ہر طرح کی عبادت کرتے ہیں, لیکن ان کا رویہ, ان کا اخلاق, اس میں کسی قسم کی شائستگی نظر نہیں آتی. بعض اوقات ان کی زبان اتنی ترش ہوتی ہے کسی کا دل دکھ جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بڑی عبادتوں کے بعد بھی بعض لوگوں کے رویوں میں بالکل تبدیلی نہیں آتی؟ یہ عام طور پر اس صورت میں ہوتا ہے جب ہم دین کو مذہب سمجھ لیتے ہیں, جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دین ہمارا اصل میں مذہب ہے اور یہ عبادات کا مجموعہ ہے. تو رب تعالیٰ نے ہم سے صرف ہماری عبادات کا ہی پوچھنا ہے. نیکی کے بارے میں کانسیپٹ ہمارا محدود ہوتا ہے کہ ہم عبادات کو اور نیکی کو دونوں کو ایک دوسرے میں مکس کر جاتے ہیں, جبکہ عبادات انسان کو ٹرین کرتی ہیں نیکی کے لیے. یہ بہت زبردست ٹریننگ ہے. حقوق اللہ ہیں وہ, اور اس کی ادائیگی اللہ کا حق ہے, ہم پر فرض ہے, اس کی ادائیگی ہونی چاہیے. لیکن اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ایڈیشنل ایک فائدہ ہمیں مل رہا ہے وہ ہے کہ ہمیں ٹریننگ ہماری ہو رہی ہے نیکی کے کاموں کے لیے. کیونکہ نیکی جب ہم کرتے ہیں تو اس میں قربانی آ جاتی ہے کہ ہمیں بعض اوقات اپنے ہارڈ ارنڈ منی کی قربانی کرنی پڑ جاتی ہے, کہیں ہمیں اپنے آرام کی کمی کی قربانی کرنی پڑتی ہے, کہیں ہمارے مفاد وہ قربان ہو رہے ہوتے ہیں دوسروں کے لیے. اس کے لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے اور رب کے ساتھ عشق چاہیے. صرف یہ 2 ہی ذریعے ہیں جن کے ذریعے انسان قربانی کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. وہ ٹریننگ ہمیں عبادات سے ایک ایڈیشنل ایڈوانٹیج کے طور پر مل جاتی ہے. بنیادی چیز تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا حق ہے اس کی عبادت کرنا, کہ ہم اس کی عبادت کریں. یہ ہمارے رب کا حق ہے کہ وہ لائق عبادت ہے. بحیثیت بندے کے ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں. تو یہ حقوق اللہ ادا کرتے ہیں, وہ تو بنیادی کانسیپٹ ہے, بنیادی چیز ہے, وہ پرائمری مقصد ہے. ایک سیکنڈری گین آتا ہے اس سے, اب وہ یہ ہے کہ ہم نیکی کے لیے ٹرین ہو جاتے ہیں. لیکن جب کانسیپٹ ہمارے تبدیل ہو جائیں تو پھر ہمارے رویوں میں یہ سختی آتی ہے. یا بعض اوقات شیطان بڑی خوبصورتی کے ساتھ رول پلے کرتا ہے اور وہ ہمارے دل میں ہماری عبادات کے بارے میں کئی طرح کا تفاخر پیدا کر دیتا ہے. تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر سختی آنے لگتی ہے. وہ شیطان گیم کھیل رہا ہوتا ہے, اس شیطان کو چیک کیا جانا چاہیے ساتھ ہی ساتھ. ٹھیک سر, ایک بہت بڑا کانسیپٹ اور آئیڈیا ڈسکس ہوتا ہے, کامن سر یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ملنا ہے وہ مل ہی جانا ہے, کسی نہ کسی بہانے سے مل جانا ہے, اور سب کچھ تو لکھا ہوا ہے, سب کچھ تو پہلے سے متعین کر دیا گیا. اس لیے فکر مند ہونا, ایفرٹ کرنا, کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری طرف سر ہم ایک ایفرٹ کے فلسفے سے بھی واقف ہوتے ہیں سر, جس میں ٹرمز استعمال ہوتی ہیں گول سیٹنگ کی, اسٹریٹجی کی, پلاننگ کی, اس کے بعد لانگ ٹرم گولز کو
میڈیم ٹرم اسمال ٹرم گولز میں کنورٹ کرنے کی، اس کے بعد ایک ہرارکی بنا کے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی. سر یہ دونوں جو اپروچ ہیں، ان میں سے بہتر اپروچ کیا، کس کو اپنانا چاہیے؟ قرآن میں 2 طرح کی صورتیں آئی ہیں. ایک بیانات ہیں، بڑی کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں، بہت کلیئر کٹ کانسیپٹس کھل کر بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ مشابہات ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہی نہیں گیا بالکل، جیسے روح کیا ہے اور تقدیر کیا ہے. جہاں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ صورتیں مشابہات میں سے ہیں یا احکامات ایسے ہیں جن کی ہمیں ایکسپلینیشن چاہیے، تو اس کا بہترین سورس حدیث اور سنت ہے کہ ہم حدیث اور سنت سے گائیڈنس لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر فائز ہیں اس کو ایک سینٹنس میں تو صرف یوں ہی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی ہیں، تو اور اللہ کے محبوب بھی ہیں. اتنا بڑا مقام جس ہستی کے پاس ہے، ان کو تو کام کرنے کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے. چلیے، مکہ مکرمہ کی زندگی تو جدوجہد کا پیریڈ تھا، لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں تو حکومت قائم ہو گئی مسلمانوں کی، لیکن وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رویہ وہی رہا جو پہلے تھا. وہاں سے جب ہم لائٹ لیتے ہیں، روشنی وہاں سے حاصل کرتے ہیں، تو چیزیں کھل جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی اور اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود ساری عمر انہوں نے عملیت پر زور دیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دیندار کون ہو سکتا ہے دنیا میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی نبھائی ہے. آپ کی فیملی لائف، آپ کی ایز اے لیڈر، ایز اے جنرل، ایز اے جج، پوری زندگی ہم دیکھ لیں. ہم تھوڑا سا مسلمان ایک جگہ کوتاہی کرتے ہیں. ہم عقیدت بہت رکھتے ہیں، عشق بہت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں، اور جنرلی ہے، دکھاوا نہیں ہے وہ. لیکن اس کا ایک پہلو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تو ہمارے لیے ایک لائٹ ہاؤس ہے جو ہمیں درست سمت میں سمندری طوفان سے بچا کے سیفٹی کی طرف لے جاتا. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی اسٹڈی ایز اے رولر نہیں کرتے ہیں. ایز اے جج بڑے بڑے خوبصورت فیصلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی اسٹڈی نہیں کرتے ہیں. ایز اے جنرل بہت زبردست قسم کی اسٹریٹجک مووز اور ٹیکٹیکل مووز آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اگر ہم اس طرح سے اسٹڈی کریں، ہماری عقیدت اور احترام اور ادب اس میں کوئی فرق نہیں آتا. لیکن ہم اگر اس طرح اسٹڈی کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو، تو ہم سیکھیں گے بہت کچھ. تو یہ جو پہلو ہے کہ مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے، مسلمان اس انتظار میں بیٹھے کہ غیب سے نوالا آئے گا میرے منہ میں اتر جائے گا، تو ایسے سارے کانسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں. تو ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ دوڑنا ہمارا کام ہے. آپ گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، گھوڑا دوڑتا ہے، لیکن لگام آپ کے ہاتھ میں ہے. دوڑ وہ رہا ہے، محنت وہ کر رہا ہے، لگام آپ کے ہاتھ میں ہے. تو انسان کی لگام رب کے ہاتھ میں ہے، نظام کی لگام رب کے ہاتھ میں ہے. تو انسان کو گھوڑے کے مثل دوڑنا ہے، قوت صرف کرنی ہے، کام کرنا ہے، پریکٹیکل لائف میں رہنا ہے.
لیکن لگام رب کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اب اس کو ہم تقدیر کہہ لیں، اس کو ہم تقدیر کا جبر کہہ لیں، جو کچھ بھی کہنا چاہیں، لیکن فیکٹ ریمینز کہ لگام ہماری رب کے ہاتھ میں ہی رہتی ہے. لیکن دوڑنا ہمارا کام ہے، وہ ہمیں ضرور سر انجام دینا ہے. تو یہ عالم الاسباب ہے جس میں ہم زندہ ہیں. کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے یہ. تو کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا میں اگر رہ رہے ہیں تو انہی اصولوں کے تحت ہمیں زندہ رہنا ہے جو رب نے اس عالم الاسباب کے لیے بنائے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ہر کام کا ایک ہیلا بہانہ ہے، حتیٰ کہ موت کا بھی ایک ہیلا ہے، ایک بہانہ ہے. تو رزق روزی دینا رب کا کام ہے، اس میں شک نہیں ہے. لیکن وہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا میں رہتے ہوئے ایک ہیلا کرنا ہے، وہ ہماری ڈیوٹی ہے، وہ ہمیں کرنا ہوگا. دینا رب کا کام ہے. اس لیے آپ اتنا لوگوں سے ملتے ہیں، بہت وسیع تعلقات ہیں آپ کے. تو آپ نے بہت لوگوں کو دیکھا ہوگا محنت کرتے کرتے مر جاتے ہیں، کسی مقام پر نہیں پہنچتے. کچھ لوگ ہیں کہ اگر محاورتاً بولا جائے تو مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا ہو جاتا ہے. تھوڑی سی محنت کے جواب میں بہت کچھ معاوضہ مل جاتا ہے. تو لگام رب کے ہاتھ میں ہے. بالکل ٹھیک سر. ایک بڑا یہ کامن سا کوشچن ہے سر، اور سم ٹائم سوشل میڈیا پہ بھی یہ سوال کی شکل میں مختلف جگہ نظر آتا ہے. سر کوشش کرنی چاہیے، ایفرٹ کرنی چاہیے، کہاں جا کے سر چھوڑ دینا چاہیے کہ بس یہ میری لمٹ ہے، اس کے بعد یہ ڈٹرمنیشن نہیں، یہ ایک ضد کی شکل بن رہی ہے؟ کیونکہ یہ جو ایک پازیٹیو چیز ہے، پرسیو کرنا، ڈٹرمنیشن، پیشن ہونا، اسی طرح اس کی شدت کی حالت ایک آبسیشن ہے، ایک خبط ہے. کہاں جا کے سر ہمیں لائن لگا دینی چاہیے کہ یہ بس میری لمٹ ہے، اس کے بعد مجھے بس اب نتیجے کا انتظار کرنا اور اللہ پہ چھوڑنا؟ جہاں ہم یہ مطمئن ہو جائیں کہ رب تعالیٰ نے جو ہمیں ذہنی صلاحیتیں دی ہیں، جو جسمانی قوت عطا فرمائی ہے، جو عقل عطا فرمائی ہے، جو علم عطا فرمایا ہے، ہم نے اس سے بہترین کام لیتے ہوئے اپنی بھرپور کوشش کر لی. کیونکہ میں اپنے بارے میں جو جانتا ہوں دوسرا نہیں جان سکتا. میں جو مصروف نظر آتا ہوں، میں صرف نظر آ رہا ہوں یا واقعتاً میں کام کر رہا ہوں، یہ صرف میں جانوں گا. دیکھنے والا تو یہ دیکھے گا کہ سرفراز صاحب صبح 7 بجے آفس جاتے ہیں، 11 بجے تک رات بیٹھے ہوتے ہیں، سارا دن قلم گھس رہے ہوتے ہیں. دیکھنے والا تو یہ دیکھے گا. لیکن میں اندر سے جانتا ہوں کہ میں کام کر رہا ہوں یا I'm just whiling away the time. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ انسان جب خود مطمئن ہو جائے کہ جو کچھ صلاحیتیں، عقل، علم، جسمانی قوت، ذہنی قوت، جو کچھ رب نے مجھے عطا فرمایا، میں نے اس سے بھرپور کام لیا اور اپنی کسی محنت کر لی، بس وہ کٹ آف لائن ہے. وہاں اس کے بعد پھر رب سے دعا کرتا بندہ کہ یا باری تعالیٰ، میں نے دیانتداری سے اپنی سی کوشش کر لی، اب معاملہ تیرے سپرد ہے، تو بہتر جانتا کہ اس کا کیا اجر دینا ہے، تو اس کا مجھے بہترین اجر عطا فرما دے. یہ زندگی گزارنے کا میرا خیال ہے بہترین ڈھب ہے. لیکن اس کے اندر ایک چیز ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ جب ہم رب سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، میں نے اپنی کسی پوری کوشش کر لی، اب معاملہ تیرے سپرد ہے، تو اس کا مجھے بہترین اجر عطا فرما دے، تو پھر ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی اس کے جواب میں ملا ہے وہ ہمارے حق میں بہترین ہے. میں آپ سے اکثر و بیشتر پروگرام میں کہتا رہتا ہوں کہ ہم ایک جگہ جا کر کوئی بہت زیادہ آنیسٹ نہیں ہوتے. وہ ہے کہ ہم اپنا معاملہ رب کے سپرد تو کر دیتے ہیں، یہ کہہ کے کہ تو بہترین اجر دینے والا ہے، تو مجھے اس کا بہترین اجر عطا فرما دے. دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ پھر جو کچھ وہاں سے آئے وہ اس کو ہم ہنسی خوشی قبول کر لیں. لیکن somehow or the other
شاید ہمارے بچپن کی ٹریننگ کا اثر ہے. یہ کیا ہے کہ ہم ناکامیوں سے بڑے ڈرتے ہیں, بہت شائی ہیں ہم ناکامی کو تسلیم کرنے میں. حالانکہ در حقیقت ناکامی کامیابی کا زینہ ہے, ناکامی کامیابی کی ضمانت ہے. تو اگر ہم رب کی طرف سے جو اجر آیا اس میں وہ نتیجہ نہیں ہے جو ہم توقع کر رہے تھے, تو اس کو ہم ہنسی خوشی قبول کر لیں کہ یقینی طور پہ اس میں کوئی مصلحت ہے, ہمارے کوئی بہتری چھپی ہے جو رب نے یہ عطا کیا. تو ہم اس کو قبول کریں جینوئنلی ود اے اسمائلنگ فیس. تو آپ دیکھیے زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے. یہ جو ہماری زندگی کے بارے میں گلے شکوے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے. ہم بچوں کو ڈراتے رہتے ہیں کہ فیل ہو کے گھر نہیں آنا, اس کے دماغ میں خوف بیٹھ جاتا ہے کہ جو فیلئر ہے وہ معلوم نہیں کیا تباہ کن چیز ہے. دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ بچے کا مقابلہ دوسروں کے ساتھ کر کے اس کو بتاتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بچپن ہی سے بچے کو ایک ٹریننگ دے دیں کہ یہ ناکامی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ناکام ہوئے, اب آپ یقیناً تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں گے کہ مجھ سے کہاں کوتاہی ہو گئی تھی. نیکسٹ ٹائم وہ کوتاہی آپ سے نہیں ہوگی, تو یوں وہ کامیابی کی ضمانت بن جائے گی بات. سر, ٹوٹا ہوا دل, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بہت قریب ہے. ٹوٹا ہوا انسان جس کا دل دکھا ہوا ہے, سب ایسا کیوں ہے سر؟ اس کے مقابلے میں تو بڑی دنیا ایسی ہے جو تسبیح پھیر رہی ہے, عبادت کر رہی ہے, لیکن ٹوٹے ہوئے دل کو بڑا, ایون اقبال جیسا ایک بڑا مفکر یہ کہتا ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ سے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں. تو یہ شکستہ دل, ٹوٹا ہوا دل اللہ کی بارگاہ میں کیوں اتنا منظور نظر و قبول ہوتا ہے؟ ایک بڑی سمپل وجہ ہے. جب کوئی شکستہ دل, چوٹ کھایا ہوا انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اس پکار کے اندر اخلاص بے پناہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے دنیا میں کہیں بھی, چاہے وہ ایتھیسٹ کیوں نہ ہو, جب اس کے دل پہ چوٹ لگتی ہے تو پلٹتا رب کی طرف ہی ہے. تو جب ہم چوٹ کھائے ہوتے ہیں, دکھی بہت ہوتے ہیں, تو اللہ کے حضور جو ہم گڑ گڑاتے ہیں پھر اس کے اندر اخلاص بے پناہ ہے. اور رب تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے کہ کوئی فیل کس نیت سے کیا گیا. جو کام ہم گڈ فیتھ میں کرتے ہیں انفارچونیٹلی اس کا رزلٹ پازیٹیو نہیں آتا, تو اللہ اس پہ گرفت نہیں کرتا کبھی کہ ایک نیک نیتی سے کام کیا تھا, تو اس کا بوجھ ہم پر نہیں آتا. پھر یہ دنیاوی قانون میں بھی ہے کہ اگر آپ یہ پروو کر دیں ایون ان دی ہائیسٹ کورٹ کہ یہ کام میں نے گڈ فیتھ میں کیا تھا, تو آپ کو سزا نہیں ہوتی. تو اللہ تو بڑا مہربان ہے. تو وہ شکستہ دل, اس میں اخلاص بہت ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ رب کے بڑا قریب چلا جاتا ہے. سر, یہ جو غیب کا علم ہے سر, ہاتھوں کی لکیروں سے, نمبریولوجی سے, اسٹرالوجی سے منع ہے سر. منع ہونے کی حکمت کیا ہے سر؟ اس کے پیچھے دین کیوں انکریج نہیں کرتا؟ کیونکہ باقی مذاہب میں تو ہم دیکھتے ہیں, بالخصوص ہندوازم میں تو بڑا کامن ہے, پیدائش پہ ہی جنم کنڈلی نکال لی جاتی ہے. بڑے بڑے ڈیسیژنز, بڑے بڑے پاورفل لوگ ہم انڈیا کے دیکھتے ہیں, بھارت کے, وہ حساب کتاب لگوا کے پھر آگے چلتے ہیں. میں نے موسیٰ علیہ السلام پہ موویز دیکھیں, اس میں جو فرعون تھے انہوں نے اپنے ساتھ ایسے لوگ رکھے ہوئے تھے جو عامل تھے, جو حساب کتاب لگاتے تھے, رمل کا علم جانتے تھے, پھر اسٹریٹجی دیتے تھے کہ آپ یہ کریں. ہمارا دین کیوں انکریج نہیں کرتا؟ قاسم صاحب, پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو میں علم غیب نہیں مانتا. یہ ہنڈریڈ آف سینچریز کے تجربات پر بیسڈ کیلکولیشنز ہیں جو انسان نے
اپنے کئی 100 صدیوں پر محیط تجربے کی بنیاد پر ورک آؤٹ کی کہ جتنے انسان ملے ان کے اندر جو چیزیں کامن تھیں، ان کے جو حالات تھے، اس کو انہوں نے پرنسپل بنا لیا، اور پرنسپل بنا کے پھر وہ لکیروں کو پڑھنے لگے. تو جس کے ہاتھ میں فلاں لکیر فلاں جگہ پر ہے تو اس کے ساتھ یہ واقعات پیش آئیں گے. اسی طرح کئی 100 صدیوں پر محیط اسٹڈی ہے، اس سے کیلکولیٹ کر کے اسٹرالوجی کے پرنسپلز وضع کر لیے انسان نے. اب ان پرنسپلز کو وہ اپلائی کرتا ہے اور اس سے جو نتائج اخذ کرتا ہے اس کو وہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ واقعات پیش آئیں گے. تو میں اس وجہ سے اسے غیب کا علم نہیں مانتا، یہ کیلکولیشنز ہیں، اور اس کو میں انڈرمائن بھی نہیں کر رہا. بہت محنت ہوئی ہے، کئی 100 صدیوں پر محیط تجربات ہیں، اس سے یہ علم بنایا گیا. ان کی محنت کو اپریشیٹ میں بطور علم کے تو میں کر دوں گا کہ انہوں نے محنت کی ہے، اس کو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن علم غیب نہیں ہے یہ. وہ جو آپ نے ہندوازم کی بات کی کہ ہندو کہ یہاں بچے کی پیدائش پہ ہی ایک اس کو کیا کہتے ہیں، جنم کنڈی، نہیں، ذائچہ بنایا اس کا، اس سے کیلکولیٹ کر کے کیا. جو کام شروع کرنا ہے انہوں نے وہ ایک ذائچہ بنوانا ہے اور اس پر ساد جو وقت ہے وہ نکالنا ہے کہ مبارک گھڑی کون سی ہوگی جس میں کام شروع کیا جائے. شادی کبھی یہی ہے. لیکن ذرا یہ تو مجھے بتائیے کہ کیا انڈیا میں طلاقیں نہیں ہوتی، شادیاں ناکام نہیں ہوتی؟ کیا وہاں بزنسز ناکام نہیں ہوتے؟ کیا وہاں بچے راہ راست سے بھٹک نہیں جاتے؟ تو اگر یہ غیب کا علم ہو تو وہاں تو غلطی کا امکان ہی کوئی نہیں ہے. یہ کیلکولیشنز ہیں. انسانی ذہن اس کا علم ناقص ہی رہے گا، نامکمل رہے گا. اس سے جنم لینے والی ہر چیز اس میں کوئی نہ کوئی فلا ضرور ہوتا، فلالیس کبھی نہیں ہو پائے گی. لیکن رب کی طرف سے عطا کی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ فلالیس ہوتی ہیں. لیکن جہاں ہیومن برین انوالو ہو جائے گا، جس کو ہم انجینئرنگ میں کہتے ہیں، جہاں ہیومن ایلیمنٹ انوالو ہو جائے وہاں غلطی ضرور ہوگی. یہاں تک تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انسان نے بہت محنت کر کے یہ اصول وضع کیے پامسٹری کے، اسٹرالوجی کے، وہ کمینڈیبل ہے ان کی ایفرٹ. لیکن یہ کہنا کہ وہ علم غیب ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ انسان وہموں میں بڑی جلدی مبتلا ہو جاتا ہے. آج اگر کوئی پامسٹ میرا ہاتھ دیکھ لے اور یہ کہہ دے کہ جناب سرفراز صاحب آپ تو 2 سال کے بعد بڑے سخت بیمار ہونے والے ہیں، میں 2 سال کے بعد تو کیا بیمار ہوں گا، اس کے اگلے لمحے سے بیمار ہونا شروع ہو جاؤں گا، اور 2 مہینے نہیں گزریں گے میں شدید بیمار نظر آؤں گا. تو اسلام اس لیے منع کرتا ہے کہ ایسی چیزوں کے قریب مت جاؤ. رب بہتر جانتا ہے کیا ہونے والا ہے. جو سوسائٹی، کلچر، نارمز، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے سر. سوسائٹی کا سر ایک حسن کلچر کی وہ سائڈ ہے سر جس میں فنون لطیفہ آ جاتے ہیں سر. یہ دنیا کے ہر جگہ پر ہیں سر. مطلب افریقہ کے قبیلوں میں، جنگلوں کے اندر بھی جو چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں وہاں پر بھی ہیں سر. انڈو پاک تو کلچر سے بھرا پڑا ہے سر. یہاں میوزک، ٹریڈیشن، رنگ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز کی رسم و رواج ہے سر. کچھ لوگ سر ان سے بالکل ہی بدل نظر آتے ہیں سر. وہ اتنے متنفر ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی ان کے مزاج میں فنون لطیفہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کی سینس ہی نہیں ہوتی، اور وہ کفر کے فتوے تک لگاتے ہیں. کون سا مزاج ٹھیک ہے اس میں؟ نارمل اپروچ کیا ہے سر؟ دیکھیے، فنون لطیفہ بڑی براڈ ٹرم ہے، اس کے اندر بہت سے فنون آ جائیں گے. انسان کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان سے بھرپور کام لینا چاہیے. لیکن کچھ ایریاز
رب نے منع کر دیے، جیسے تصویر ہے کہ عبادت کی جگہ پہ تصویر نہ لگاؤ، اس لیے کہ وہ بت پرستی کی طرف لے جائے گی گریجولی، تو اسلام نے اسے منع کر دیا۔ اسلام کی بیوٹی یہی ہے کہ اسلام چھوٹی چھوٹی چیزوں جو کل کو بڑھ کے بڑی ہو جانی ہیں ان سے منع کرتا ہے۔ جیسے گناہ ہے، گناہ کرنے سے انسان کو منع کیا گیا، لیکن مسلمان کو اس جگہ جانے سے بھی منع کر دیا جہاں گناہ ہو رہا ہو، بے شک تم گناہ نہ کرو، اس لیے کہ جب انسان گناہ کی جگہ پر جائے گا تو وہاں پھر اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، آہستہ سب کہتا ہے چلیے ایک بار میں ٹرائی تو کروں کیا ہوتا ہے، وہ ایک بار ٹرائی کرنے ہی میں پھنس جائے گا، پھر گناہ میں ملوث ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یہ جو تصویر بنا کے ہم عبادت کی جگہ پہ لگا دیتے ہیں اس سے منع کیا گیا تاکہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھے۔ تو اسلام نے تو صرف ایسی ہی کچھ چیزوں سے منع کیا، بت بنانے سے منع کیا کہ یہ بت پرستی کی طرف لے جائے گی یہ چیز۔ تو جہاں احتمال یہ ہے کہ انسان بھٹک جائے گا وہاں منع کر دیا، باقی کھلی چھٹی ہے آپ کو، کچھ بھی کرتے رہیے آپ۔ سر یہ مزاج میں ان چیزوں کے لیے نفرت کا ہونا، فنون لطیفہ کے لیے، آرٹ کے لیے، کلچر کے لیے، یہ شخصی کو کمی ہے، خوبی ہے، اس کی بنیاد نہیں، خوبی تو شاید میں نہ کہوں، یہ حصے لطیف کی کمی ہے۔ اچھا سر۔ تو مجھے اپنا پتہ ہے کہ میرے اندر حصے لطیف بالکل ہے ہی نہیں۔ میں نفرت تو نہیں کرتا، آپ شعر پڑھیے میں بڑے شوق سے سنوں گا اور سر دھنوں گا جو واقعی اچھا شعر ہے، لیکن اگر آپ اگلے ہی لمحے مجھ سے پوچھیں کہ یہ شعر میں نے کون سا پڑھا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا کچھ بھی۔ آپ مجھے کہیے کہ ایک جملہ ادبی جملہ لکھ دیں، میں وہ ایک جملہ نہیں لکھ پاؤں گا، کنسٹرکشن آف سینٹینس ہی کم وقت ٹھیک نہیں ہوگی۔ حصے لطیف کا نہ ہونا ضروری نہیں کہ اس سے نفرت دلا دے آپ کو، اس سے اپنی کم مائیگی کا تو احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ بڑی کمی ہے، لیکن نفرت نہیں ہو سکتی، کیونکہ کسی اچھی چیز سے انسان نفرت نہیں کرتا ہے، وہ شدت پسندی ہے۔ وہاں اپنے عقیدے میں، اپنے بلیف میں، اپنی سوچ میں جو شدت ہے وہ اس کو ظاہر کرتی ہے، اور وہ تعداد زیادہ نہیں ہوتی، کبھی بھی بہت کم ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ورنہ خوبصورت چیز کو، اچھی چیز کو دیکھ کے میں اس کیمرے کو بالکل نہیں سمجھتا کہ یہ کیمرہ کیا چیز ہے، لیکن اس کی جو ظاہری شکل و صورت ہے میں اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہوں گا، آپ سے کہہ بھی دوں گا کہ شاہ صاحب بڑا خوبصورت کیمرہ خریدا آپ نے، اس کے ذریعے سے کھینچی گئی تصویر میرے سامنے آئے گی تو میں دیکھ کے یہ ضرور اپریشیٹ کر دوں گا کہ صاحب اس کے رزلٹ بڑے اچھے ہیں، بڑی ڈیٹیل شو کر رہے ہیں اس کے رزلٹ، وہ میں کر لوں گا، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کیمرہ ہے کیا، کیسے کام کرتا ہے۔ تو انسان اچھی چیز کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا، ماسوائے چند کیسز میں جہاں وہ بڑے کم کیسز ہیں، تو وہاں پہ اسے اچھی چیزوں سے خام خواہ میں چڑ ہو جائے گی، نفرت تو میں نہیں کہوں گا، چڑھ جائے گا کہ میں اس کی تعریف کیوں کروں۔ سر اس وقت پاکستانی سوسائٹی میں، سماج میں جو شدت آ چکی ہے، ایکسٹریمزم آ چکا ہے سر لوگوں کے رویوں میں، اس کا سر کوئی سلوشن ہے سر؟ یعنی حکومت، اسٹیٹ ایسے کچھ اقدام اٹھائے جس سے یہ شدت کم ہو سکے سر؟ ایسی پوزیشننگ، ایسی پولرائزیشن پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی سر۔ شاہ صاحب آپ نے کھانا یقیناً خود کبھی نہیں پکایا ہوگا، لیکن کھانا پکتے دیکھا ہے۔ کچن میں جو پریشر کوکر ہے اس کے سٹیم ریلیز ہونے کی آواز اکثر بیشتر آپ نے گھر میں سنی ہوگی۔ پریشر کوکر میں ہم کھانا ڈال دیتے ہیں اور اسے آگ پہ رکھ دیتے ہیں، اگر اس کا پریشر آپ نے سیٹ نہیں کیا اور اس کے اوپر سیفٹی ویلو نہیں آن کیا ہوا آپ نے، تو پریشر کوکر پھٹے گا اور ارد گرد کی چیزوں کو بھی تباہ کرے گا۔ انسان کی زندگی میں تفریح کو بہت عمل دخل ہے، یہ
تفریح ایک ایسا سیفٹی ویلو ہے جو انسان کے اندر فرسٹریشن کو، جذبات کی شدت کو ایک خاص سطح سے اوپر آنے نہیں دیتا. ہم نے جو زیادتی کی ہے اپنی سوسائٹی کے ساتھ، ہم نے سوسائٹی سے تفریح کے مواقع ختم کر دیے. ایک زمانہ تھا، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی کی بات ہوگی، میں نے بچپن میں اپنے دیکھا ہے کہ لاہور کے مختلف علاقے تھے جس کو اگر میں پنجابی میں بات کروں تو ہر محلہ اس کا ایک اپنا لوکل پارک ضرور ہوتا تھا جہاں جا کے بچے شام کو کھیل لیتے تھے. اور وہ پارک اتنے بڑے تھے کہ ایک ہی وقت میں آپ وہاں فٹ بال، ہاکی، کرکٹ اور اس طرح کی گیمز کھیل سکتے تھے. ریڈنگ رومز ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی لائبریریاں ہر محلے میں تھیں، پھر پورے شہر کی ایک سینٹرلائزڈ لائبریری. ریڈنگ بذات خود بہت بڑا ریلیور ہے، وہ آپ کا پریشر وہ ریلیز ہو جاتا ہے. اسکول ٹائم میں، ایون ان پرائمری اسکول، میں تو خیر کارپوریشن کے ٹاٹ مارکا اسکول کا پڑھا ہوا ہوں جہاں تعلیم بالکل مفت تھی. اس لیول پر بھی ہمیں وہ مختلف ٹورز پہ لے جاتے تھے، کبھی عجائب گھر میں، کبھی چڑیا گھر میں، اور تو اور پکنک پر لے جاتے تھے. سال میں 1 2 3 بار موقع ایسے آتے تھے کہ پکنک پر چلے گئے. ہائی اسکول میں چلے گئے تو یہ فریکوینسی اور بڑھ گئی. پھر وہاں اسکول کے اندر فنکشن ہوتے تھے. یہ سب وہ چیزیں تھیں جو ہمارے اندر سے پریشر نکال دیتی تھیں. ہر اسکول کی پلے گراؤنڈ تھی جہاں شام کو سپروائزڈ کھیلیں ہوتی تھیں. ہم نے وہ تمام پارکس ختم کر دیے آبادیوں سے. ہم نے اسکول کے اوپر کنٹرول نہیں رکھا. اسکول جو ہے 10 مرلے کے مکان میں قائم ہے، بچے کے لیے تفریح کا کوئی موقع نہیں ہے. جب ہم کسی سوسائٹی سے تفریح کو نکال لیں گے تو وہاں فرسٹریشنز پیدا ہوں گی، اور وہ فرسٹریشن بڑھتے بڑھتے پھر ایسے رویوں کی طرف چل جاتی ہیں جو بڑے تلخ رویے ہوتے ہیں زندگی کے بارے میں. ہم ایک بار پھر کوشش کر لیں کہ اور کچھ نہیں تو جو نئی سوسائٹیز بے شمار بن رہی ہیں وہاں انڈر لا ایک بلاک کا انڈیپینڈنٹ پارک بنوا دیں اور تفریح کی چیزیں بنوا دیں، تو آپ دیکھیے کہ یہی رویے بیلنس رویے ہونے شروع ہو جائیں گے.